بیت اللہ شریف کے حوالہ سے ہے، کیونکہ ایک ترتیب کے ساتھ بیت اللہ شریف، پھر مکہ شریف، پھر حج کا موسم، پھر سیرت حضرت ابراہیمی، یہ تسلسل کے ساتھ ہم اپنے اسباق کو پڑھیں گے۔ تو اس حوالہ سے میں نے چاہا کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے حوالے سے، اور بیت اللہ شریف کے حوالے سے بھی پھر دو حصوں میں تقسیم، ایک بیت اللہ کی شان اور عظمت، اور ایک بیت اللہ شریف کی تعمیرات اور بیت اللہ شریف کی تاریخ۔ آج ہم اس کے حوالے سے کچھ محبت بھرے کلمات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ عظیم الشان گھر، جس کو کعبہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ بڑی عظمتوں، عزتوں اور رفعتوں کے لائق گھر ہے۔ اس کی تعمیرات کے حوالہ سے سب سے پہلے میں کیونکہ تمہید اور اس کے اندر جو نکات ہیں ان کی طرف بڑھوں گا، تو مجھے اندازہ ہے کہ ایک تعمیر بھی ہم تعمیرات میں سے پوری نہیں پڑھ سکیں گے، تو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو جو تعمیرات کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک ایک دو دو بات کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیے کہ بیت اللہ شریف کو آج تک 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے رب کے ملائکہ نے تعمیر کیا، دوسرے نمبر پر جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ نے تعمیر فرمایا، تیسرے نمبر پر جناب سیدنا آدم کے بیٹے جناب حضرت شیس آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ کے جو احباب تھے انہوں نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ 6 مرتبہ قبیلہ جرہم نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ 7ویں مرتبہ حضور نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے قصا بن کلاب تھے، انہوں نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ اور 8ویں مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ 9ویں مرتبہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف کا گورنر تھا، مروان کے بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، اس نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ یعنی کہ کعبہ شریف کی تاریخ اگر پڑھی جائے اخبار مکہ کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر جہاں پر کعبہ شریف کی تعمیرات کے حوالے سے گفتگو ہے، تو یہ 10 جگہ ملتی ہیں جہاں کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ اب اختصار کے ساتھ ہم ان میں سے جو کتابوں میں واقعات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے مالک مولا، جس کو تو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے وہ زمین پر فساد کرے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، یہ قرآن کی نص میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب یہ کہا تفسیر روح البیان کے اندر، اس آیہ کریمہ کے ضمن کے اندر یہ لکھا گیا کہ جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتوں کو یہ لگا کہ شاید رب نے ہمارے اوپر جلال فرمایا اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ رب نے ایک ہمیں حکمن فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، ہم نے اس میں اعتراض کیا۔ روح البیان کے اندر لکھا ہے جب فرشتوں کو یہ لگا تو فرشتے اکٹھے ہوئے، 7 آسمانوں کے فرشتے، اور انہوں نے بیت المعمور کا طواف شروع کر دیا۔ جس طرح زمین پر کعبہ شریف موجود ہے، اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش معلیٰ کے درمیان میں بیت المعمور ہے۔ جس طرح ہمارا کعبہ ہے اس طرح فرشتوں کا بھی کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اب 7 آسمانوں کے فرشتے انہوں نے بیت المعمور کا طواف شروع کر دیا، طواف کرتے رہے، رب کی تسبیحات بیان کرتے رہے۔ انہوں نے اتنی تسبیحات بیان کی کہ رب کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ جب رب کو ان کی ادا پسند آئی تو رب نے فرمایا کہ جو تم سے خطا ہوئی تھی، جو تم نے میرے حکم کے آگے بات کی تھی،
جس کی وجہ سے میرا جلال تمہیں لگا کہ ہمارے اوپر ہے، میں وہ تمہیں معاف کرتا ہوں، ہاں لیکن جاؤ زمین پر، جس جگہ بیت المعمور ہے اسی جگہ زمین پر جا کر ایک میرا گھر بناؤ، ایک میری جگہ مختص کرو۔ آج تم سے غلطی ہوئی، تم نے عبادت کی، تم نے طواف کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرے آخر الزمان نبی کی امت آئے گی، وہ بھی گناہ کر کے میرے کعبے کا طواف کریں گے، جس طرح میں نے تمہیں معاف کیا میں ان کو بھی معاف فرماتا جاؤں گا، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت جبریل امین ایک ملائکہ کے لشکر کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت پانی ہی پانی تھا، اور آپ نے اپنا جو ہے وہ پر مبارک مارا تو پانی کے اندر سے ایک جگہ جو ہے وہ مٹی کے ٹیلے کی طرح نمودار ہوئی، اور یہ زمین کا پہلا ٹکڑا تھا، اور یہ نمودار ہوگی، باقی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ تھی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے کرائی، اور کعبہ شریف کو تعمیر کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ تھی۔ دوسری تعمیر جناب سیدنا حضرت آدم، آپ کے جس وقت آپ زمین پر تشریف لائے، اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اندر بڑے نکات ہیں، اور بڑا جو ہے وہ دقیقی کے ساتھ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو بڑا یہ بھی خوبصورت ایک جو ہے وہ واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پر تشریف لائے، جب آپ زمین پر تشریف لائے تو پھر آپ کا زمین پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جنت، اور پھر جنت کی آسائشیں، پھر جنت کی رونقیں، اور پھر جنت کی لذت، اور پھر اچانک آپ کا زمین پر تشریف لے آنا۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو پھر آپ کا زمین پر دل نہیں لگ رہا تھا، اور آپ صدیوں روتے رہے، اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اس قدر روتے تھے اور معافی طلب کرتے تھے اپنے رب تعالیٰ سے کہ فرشتوں کے دل بھی دہل جاتے تھے، فرشتے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اے مالک مولا اپنے آدم کو معاف کر دے۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ، اور اس بات کا بلکہ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت شیس کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے وصیتیں کی تھی نا، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا اے شیس مجھے جنت کے پھل بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں مجھے جنت کے پھل۔ یہ حضرت آدم نے حضرت شیس سے کہا، اور پھر ہمارے مفسرین اور ہمارے محدثین نے اس کی بات میں لکھا کہ جنت کے پھلوں سے مراد ہماری طرح نہیں تھا کہ جنت کے جو پھل فروٹ ہیں وہ یاد آ رہے تھے، بلکہ حضرت آدم کا یہ کہنا کہ مجھے جنت کے پھل یاد آ رہے ہیں، ان سے مراد یہ تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت میں رب کی قربت بڑی یاد آ رہی ہے، اور جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ رب کی قربت اور قرب الہی ہے۔ یہاں تک کہ حضور نبی پاک نے فرمایا جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا، اور جو سب سے بڑے جنتی ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کیا کریں۔ اب حضرت آدم نے حضرت شیس سے کہا تھا کہ مجھے جنت کے پھلوں کی بڑی یاد آتی۔ اب حضرت آدم صدیوں تک روتے رہے، صدیوں تک آپ عبادت کرتے رہے، اور رب کے حضور معافی کے طلبگار رہے، یہاں تک کہ آپ نے پھر دعا پڑھی ربنا اننا ظلمنا، اور محدثین نے یہ بھی کہا کہ آپ نے حضور کا وسیلہ دیا۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جناب جبریل امین آپ کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور جنت سے ایک جنتی خیمہ لے جاؤ۔ اب جنت کا ایک خیمہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا زمین پر لایا گیا، اب اس کو نصب کرنا تھا، اب یہ کہاں پر کرتے؟ جب اس کو نصب کرنے کی باری آئی تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ جہاں پر فرشتوں نے جا کر بیت المعمور کے عین نیچے وہ ٹیلا بنایا تھا جو میں نے مسلمانوں کے لیے ان کا اپنا گھر بنایا تھا، جاؤ اس جگہ پر اس نوری خیمے کو نصب کر دو۔ اب حضرت جبریل امین وہ نوری خیمہ لے کر آئے فرشتوں کے ساتھ، اب وہ لایا گیا، اس جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اب پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جنت کا ایک نور بھیجا، اب وہ نور اس خیمے کے اندر موجود تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیمہ ہمیشہ نور سے بھرا رہتا تھا، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے نور کی تجلیات میں سے ایک نور بھیجا ہوا تھا۔ اب وہ خیمہ نصب کر دیا گیا، اب اس خیمے کے اندر ایک پتھر لایا گیا جنت سے، اور کہا گیا اے آدم اس پتھر کے اوپر بیٹھو اور بیٹھ کر میری عبادت کیا کرو۔
اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس پتھر پر جناب سیدنا آدم بیٹھا کرتے تھے اور آپ عبادت کیا کرتے تھے. بعد ازاں اسی پتھر کو حجر اسود کہا گیا ہے. اب اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ پتھر جس پر جناب آدم بیٹھا کرتے تھے اس پتھر کو یہ شان ملی کہ وہ حجر اسود بن گیا. اب پھر اس کے بعد وہ خیمہ نصب کر دیا گیا یہ فرشتوں کے ساتھ. پھر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا نے اسی جگہ پر کعبہ شریف کی تعمیرات کو رکھا اور کعبہ شریف کو بنایا. اب یہ جو ہے وہ دوسری تعمیر تھی. پہلے نمبر پر وہ تھا کہ وہ بیت المعمور سے فرشتے آئے, اس وقت پانی ہی پانی تھا اور زمین پر آ کر انہوں نے ان کے سامنے ایک ٹیلا نمودار ہوا اور یہ پہلا کعبہ شریف جو ہے وہ تاریخ کے اندر بنایا گیا. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ جب وہ خیمہ لایا گیا اس کے بعد جناب سیدنا آدم نے حضرت سیدہ اماں حوا نے آپ نے زمین پر آ کر اس جگہ پر وہ ایک رب کا گھر تعمیر کیا جس کو آج ہم کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف کے نام سے جانتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی لکھا کہ جناب سیدنا آدم جب دنیا میں آئے تھے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی پھر آپ کو خیمہ دیا گیا, پھر وہ پتھر دیا گیا. اس کے بعد حکم ہوا اے آدم جاؤ سفر کرو. اور حضرت آدم جہاں جہاں سفر کرتے تھے, توجہ کیجیے, جہاں جہاں سفر کرتے تھے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں حضرت آدم کے قدم لگتے تھے وہاں زمین پر اللہ رب العزت سبزہ اگا دیا کرتا تھا. جہاں پر حضرت آدم, یہ سبزے کی بنیاد برکت دیکھیے, ہاں برکت کی بات آگے ساری. برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے ہوتی ہے, فلاں سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو زمین پر پہلا سبزہ ہی کیسے آیا؟ وہ برکت تھی حضرت آدم کے قدموں کی. جہاں جہاں حضرت آدم کے قدم لگتے تھے وہاں وہاں سبزہ اگتا تھا. لیکن یارو مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم خود چلے, ان کے قدم لگے, وہاں وہاں سبزہ ہوتا تھا اور زمین میں پہلی مکبہ ہوتا تھا. حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہے میں حضور کو لے کر جا رہی تھی, حضور جس سواری پر سوار تھے اس سواری کے جہاں جہاں قدم لگتے تھے خوش درخت بھی اللہ رب العزت ان کو ہرا بھرا فرما دیا کرتا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور آپ کے لیے وہ خیمہ لایا گیا اور یہ کعبہ شریف کی دوسری تعمیر تھی. اب تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کعبہ شریف کی اور آپ نے کعبہ شریف کے احاطے میں توسیع کی تھی. اب چوتھی کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھی تعمیر تھی جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. حضرت ابراہیم, لیکن آپ اس سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ ان اول بیت, پہلا گھر, اور اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ اور قرآن پاک میں صراحتاً الفاظ میں کہا گیا کہ بے شک یہ ہمارا جو گھر ہے بیت اللہ شریف کعبہ شریف, اس کے بانی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اس کے الفاظ موجود ہیں, کہا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر دیگر مقامات پر جو ہے وہ صراحتاً بار بار جو ہے وہ مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت آدم سے پہلے بھی کعبہ شریف تھا, پہلے بھی وہ موجود تھا, وہ جگہ تھی, وہ نشانی موجود تھی. قرآن پاک کے اندر اللہ عزت نے ارشاد فرمایا بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, اور سورۃ حج کے اندر ارشاد فرمایا بھائی بنا ابراہیم مقام البیت. اب یہ دو آیات اور دیگر آیات جو ہے ان کے ضمن میں دیکھا جائے تو یہ صراحتاً اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ عزت فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کہا کہ ہمارا گھر تعمیر کرو, اور ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھائی, تعین کرایا اس جگہ کا جہاں پر ہمارا گھر موجود تھا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دو طرح کی آ گئی, ایک طرف بانی کہا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کہا رہا جائے کہ ہم نے پہلے ان کو نشانی دکھائی, پہلے ہم نے ان کو وہ جگہ بتا دی کہ یہاں پر بنانا اس کی وجہ کیا ہے. جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جب آپ کا زمانہ اقدس آیا آپ نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام جب ان کو لوگوں نے ستایا, پتھر مارے, اور میں نے ایک روایت پڑھی یہاں تک کہ حضرت نوح نے جب دعا کی تھی اس میں یہ بھی کہا تھا یا اللہ 950 سال میں نے ان کو تبلیغ کی اور میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انہوں نے تکلیف نہ پہنچائی, لہذا اے مالک مولا ان کو عذاب میں غرق کر دے. جب آپ نے یہ دعا کی تو پھر ایک ایسا عذاب آیا سیلاب کی صورت میں, پانی کی صورت میں, کہ ساری روح زمین کو بہا کے لے گیا ماں سوائے ان چیزوں کے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے. اب وہ کشتی بھی بڑی لطیف ہے, کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں وہ کس طرح بنائی گئی اور کیا کیا اس کے اندر موجود تھا. بہرحال پوری روح زمین پر جو ہے وہ پانی گر گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. اس وقت یہ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا لیا گیا, بیت اللہ شریف کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا, اور پھر جو ہے وہ سارا
جو ہے وہ پانی آیا اور ہر چیز کو بہا کر لے گیا، اور وہاں پر جہاں بیت اللہ شریف تھا، کعبہ شریف تھا، وہاں پر ایک ٹیلا نما مٹی جو ہے وہ جمع ہو گئی تھی تاکہ نشانی کے طور پر رہے۔ حضرت نوح کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم کے زمانے تک لوگ انبیاء جو درمیان میں آتے رہے وہ اس مٹی کا ہی طواف کرتے رہے۔ وہ جو ٹیلا بنا ہوا تھا انہوں نے تعمیر سر نو نہیں کی، بلکہ وہ اسی کو جو ہے وہ بیت اللہ شریف سمجھ کر اور اسی کو بیت اللہ شریف جان کر اسی کے گرد طواف اور اسی کے ہاں فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ جب دور آیا حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کا، اب آپ کی سیرت پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ آپ کس طرح گئے وہاں پر۔ بہرحال جب آپ کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ وہاں پر جا کر ہمارا گھر تعمیر کرو، اب دو روایتیں ہیں۔ اخبار مکہ کے اندر علامہ رضاقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر کعبہ شریف تعمیر کرنا تھا، اب چونکہ عذاب اور سیلاب کس قدر تھا کہ ہر چیز کو برابر کر گیا تھا اور مٹی کا ایک ٹیلا تھا اور نشاندہی صحیح نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت اب یہ روایات کے اندر اخبار مکی کے اندر اس کتاب کو اس بات کو لکھا گیا کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعین کرنا تھا جگہ کا، جس طرح اللہ حضرت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو تعین کرایا، تعین کرنا تھا، اس وقت آسمانوں سے فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے نشاندہی کی کہ اس جگہ پر کھودیے، اور آپ نے اس جگہ پر کھودنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بنیادیں نکل آئیں جو بنیادی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی رکھی۔ اب ایک تو یہ ہے، اب دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مقام پر پہنچے تو اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان کے سارے پردوں کو ہٹا دیا تھا اور بیت المعمور کا عین سایہ اس جگہ پر پڑ رہا تھا جس جگہ حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہوا تھا۔ اب جب وہ نشاندہی کی گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ اب تعمیر کعبہ کے اندر بھی بڑے لطیف نکات ہیں، بہرحال میں ایک بات اس میں کر دیتا ہوں صرف۔ جس وقت کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا تو تعمیر کرتے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے ایک جگہ کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا یہ جگہ خالی رہنے دو، یہ نشانی کے طور پر آپ نے کہا کہ یہاں سے طواف شروع ہوا کرے گا۔ اب وہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تو حضرت اسماعیل سے جناب حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جاؤ کوئی حسین پتھر لے کر آؤ، کوئی حسین چیز لے کر آؤ جو اس مقام پر ہم رکھیں گے، یا تاکہ یہ الگ رہے، ساری باقی کعبہ شریف کی تعمیر سے یہ الگ ہوگا اور لوگوں کو نشاندہی ہو جائے گی کہ یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ اب وہ جگہ چھوڑ دی گئی، اب کہا گیا کہ جائیں پتھر لے کر آئیں۔ حضرت اسماعیل جو ہے وہ جگہ جگہ پر جاتے رہے، حسین حسین پتھر اٹھا کر لاتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی پتھر پسند نہیں آ رہا، یہاں تک کہ جس وقت جناب نوح علیہ السلام آپ کے زمانہ اقدس کے اندر عذاب آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اس وقت اس پتھر کو اٹھا لیا گیا تھا، حجر اسود اور تمام جو ہے وہ کعبہ شریف کی تعمیرات کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، تو حجر اسود کو جبل ابو قبیس کے نامی ایک پہاڑ تھا جس کو جبل جو کہا جبل ابو قبیس، اس پر چھپا دیا گیا، اس کے اندر اس کو مقدم کر دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا۔ اب حضرت اسماعیل پتھر ڈھونڈتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، چلتے جب آپ جبل ابو قبیس کے پاس پہنچے تو وہاں سے آواز آئی، اے اسماعیل ذبیح اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہو تو آؤ، رب کی امانت ہمارے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے رب کی امانت۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو پھر حجر اسود آپ کو دیا گیا اور حجر اسود آپ لے کر آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تو آپ کو پسند آیا اور آپ نے اس کو اس جگہ نصب کر دیا۔ اب یہ دوسری اور یہ تعمیر تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد دو قبیلوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جناب قصال نے تعمیر جو ہے وہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا بڑے اختصار کے ساتھ۔ پھر وہ دور آیا جس دور میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ اقدس تھا، آپ کی عمر مبارک تھی 35 سال۔ جس وقت آپ 35 سال کی عمر مبارک میں موجود تھے تو کعبہ کے لوگوں نے یہ سوچا، اور جو وہاں کے آباد جو آس پاس کے رہنے والے تھے کفار مکہ تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن کعبہ شریف کی تعظیم وہ کرتے تھے، وہ رب کا گھر اس کو تسلیم کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ بوسیدہ دیواریں ہو چکی ہیں، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس کی تعمیر کو، لہذا اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اب یہ سارے بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا، جب یہ سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، اب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جناب سیدنا حضرت عبداللہ آپ کے مامو جان تھے، جناب ابو وہب بن عمر مخزومی، آپ بزرگ تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کعبہ شریف کو تعمیر کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کعبہ شریف کو تعمیر کرتے ہوئے
ہم مال سارا وہ لگائیں گے, پیسہ سارا وہ لگائیں گے جو حلال کا ہوگا. یعنی کہ شراب اس وقت سر عام تھی, زنا تھا اور دیگر معاملات تھے. ان چیزوں کا پیسہ کعبہ شریف کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے گا, حلال کا پیسہ لگایا جائے گا. فیصلہ ہو گیا. اب سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا. اب انہوں نے تقسیم کیا, کہا جی دیوار جو ہے وہ اس قبیلے کے پاس جاتی ہے, دروازہ اس قبیلے کے پاس جاتا ہے, حجر اسود والی سائڈ اس قبیلے کے پاس جاتی ہے, رکن یمانی والی سائڈ جو ہے وہ حجر اسود اور دیگر جو دیواریں تھیں وہ تقسیم کر دی گئی کہ یعنی یہ جو کعبہ شریف کا حصہ ہے نا یہ فلاں قبیلے والے تعمیر کریں گے, یہ جو حصہ ہے یہ فلاں قبیلے والے تعمیر کریں گے. یعنی وہ تقسیم کر دیا گیا تاکہ اس کی برکت سب کو حاصل ہو جائے. اب جب وقت آیا کعبہ شریف کو گرانے کا, اس کی دیواروں کو مسمار کر کے دوبارہ سے بنانے کا, اب کوئی بھی نزدیک نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ چند سال قبل ہی وہ ابابیل والا واقعہ ہوا تھا, وہ ہاتھیوں والا واقعہ, وہ اس بادشاہ کا آنا اور پھر اللہ عزت کا حفاظت کرنا. ڈر گئے سارے. کوئی بھی ولید بن مغیرہ جو حضور کے زمانے میں بھی رہا اور حضور کا دشمن رہا, ولید بن مغیرہ سب سے پہلے اس نے ہتھیار کو اٹھایا اور جو اس زمانے کے مطابق تھی اس نے دیوار کو ایک سائڈ سے توڑنا شروع کر دیا. اب یہ تعمیر نو حضور کے زمانے کی تھی. اب لوگوں نے کہا کہ اگر تو رات کو ولید بن مغیرہ پر رب کا عذاب آ گیا تو پھر ہم جہاں سے توڑا گیا ہے وہاں سے پھر بنا کر یہیں پر چھوڑ دیں گے, اور اگر نہ آیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ رب اس میں راضی ہے کہ اس کے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں کو خوبصورت بنانے سے رب راضی ہوتا ہے. رب کے گھر ہیں, خوبصورت بنائیں, حسین بنائیں ان کو. اب جب دوبارہ سے ولید بن مغیرہ صبح اٹھ کر واپس آیا چار لے کر تو سب کو پتا چلا رب راضی ہے. سب نے گرانا شروع کر دیا, جہاں تک کہ کعبہ شریف کے ایک مرتبہ گرا دیا گیا, پھر زمین کی طرف کھودا گیا, پھر وہی دیواریں واپس نکل آئی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لگائی تھی, وہی بنیادیں نکلی. تو پھر دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کو شروع کیا گیا. اختصار کے ساتھ تعمیر مکمل ہوئی. اب یہ بھی ایک علیحدہ واقعہ ہے کہ اس کے لیے سامان کہاں سے لایا گیا تھا, کس سمندری ساحل سے اور کس طرح لایا گیا تھا, اور جو کاریگر تھا وہ کہاں سے لایا گیا تھا. اب بہرحال یہ ہے کہ جب وہ تعمیر کیا گیا اب باری آئی ہجر اسود کی. ہجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی دیوار میں, تو پھر اختلاف ہو گیا. پہلے تو اتفاق کے ساتھ کام چل رہا تھا, اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے, لیکن جب باری ہجر اسود کو لگانے کی تو سب میں اختلاف جو ہو گیا. یہاں تک کہ روایات کے اندر لکھا ہے 4 سے 5 دن تک ہجر اسود دیوار میں نہیں لگ سکا تھا, کیونکہ سارے قبیلے والے تلواریں لے کر نکل آتے تھے. ایک کہتے تھے کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو, دوسرا قبیلہ کہتا تھا یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. اب ان کے اس اختلاف کی وجہ سے جنگ ریزی کے خطرے سے بچنے کی وجہ سے روک دیا گیا. جب یہ روک دیا گیا تو ابن امیہ جو تھے, اب وہ بزرگ تھے وہاں کے, انہوں نے یہ اعلان کیا, وہ کہنے لگے لڑنے والی بات کوئی نہیں ہے, انتظار کرتے ہیں صبح کا وقت, جو بندہ سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا ہم اس کو اس معاملے میں اپنا حاکم تصور کریں گے, اپنا حاکم تصور کریں گے. اب کیا ہوا, صبح کا وقت ہوا, سارے احباب مکے کے آس پاس کھڑے تھے کہ اچانک حرم کعبہ میں حضور نبی پاک تشریف لے کر آ گئے. حضور, اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حضور ہو اس زمانے میں موجود ہو اور لوگوں نے اپنا حاکم کسی کو چننا ہو تو حضور کے علاوہ کوئی آتا. حضور نبی پاک تشریف لے کر آئے. جب حضور تشریف لائے اگرچہ وہ دشمن باز میں بن گئے تھے, لیکن یک زبان وہ سارے کے سارے قبیلے بول پڑے خدا کی عزت کی قسم ہے یہ صادق بھی ہے, یہ امین بھی ہے, اور ہم سب ان کو اپنا حاکم بھی تصور کرتا ہے. اور حضور کو اپنا حاکم تصور کیا گیا. پھر حضور نے بھی حاکمیت کر کے دی. ہماری طرح نہیں ہے عہدہ مل جائے تو سب کو رگڑ دو, نیچے والے کو انسان ہی نہ سمجھو, پھر پاؤں کے نیچے مسل دو ہر چیز کو, پھر میں ہی میں ہوں سب کچھ. حضور نے فرمایا اگرچہ مجھے انہوں نے حاکم بنایا, میں نے جو ہے وہ ہجر اسود کو لگانا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چادر لائی گئی. حضور نے اس کے اندر ہجر اسود کو رکھا, فرمایا سارے قبیلے والے پکڑو. کس طرح جوڑا حضور نے سارے مکے کو, کس طرح سارے قبیلوں کو جوڑا, فرمایا سارے پکڑو, سارے اس سعادت میں شامل ہو جاؤ. سب نے اٹھایا, نزدیک کیا, حضور نے اس کو اٹھایا اور کعبہ شریف کے دیوار کے اندر نصب کر دیا. کیا ہوا جی, حضور نے اٹھایا اور کعبہ شریف کے اندر نصب کر دیا. اب پڑے یہاں پر جناب سیدنا عمر فاروق کا سوال. اب میرا یہ عقیدہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجر اسود کی شان بڑی تھی, مقام بڑا تھا, جنت سے آیا ہوا پتھر تھا, لیکن اس کی شان میں اضافہ اس وقت ہوا جب حضور نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے, آپ پڑھیں جناب سیدنا عمر فاروق کا فرمان,
آپ نے فرمایا حجر اسود سے مخاطب ہو کر میں تجھے چومتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ تو جنت کا پتھر ہے، میں تجھے چومتا اس وجہ سے ہوں کہ تجھے میرا امام الانبیاء بھی چوم کر گئے ہیں، میں تجھے اس وجہ سے چومتا ہوں۔ یہ حجر اسود کو شان ملی حضور کے نصب کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر حضور کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آپ نے جو ہے وہ تعمیر نو کی، اس کے بعد جو ہے وہ مروان بن عبد الملک جو تھا اس نے تعمیر نو کی۔ اب یہ 10 تعمیرات کعبہ شریف کی جو یہ ترتیب بات چلتی آئی۔ اب وہ میں نے بات کہی تھی شروع میں آخری بات کہ حجر اسود کو شان ملی اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر حضرت آدم بیٹھا کرتے تھے اور حضرت آدم اس پر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے شان دی کہ اسے حجر اسود بنا دیا۔ اب مقام ابراہیم وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تھے۔ اب اس کو یہ شان ملی کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا مقام ابراہیم مصلی، فرمایا کہ ہم نے وہ نشانی بنا دی ہے، وہ مقام ابراہیم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جس پتھر پر بیٹھے اس پتھر کو یہ شان ملتی ہے کہ وہ حجر اسود بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر قدم رکھے اسے یہ شان ملتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم بنتا ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یہ شان حضرت آدم کی وجہ سے حجر اسود کو ملی، یہ شان اس پتھر کو حضرت ابراہیم کے قدموں کے صدقے سے ملی۔ لیکن جب باری امام الانبیاء کی تو ایک پتھر کو شان نہیں ملی، فرمایا نبی تو جہاں جہاں چلتا جائے گا، جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا، فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک رب نے ساری جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قدم 5 مرتبہ حضور کے قدم کو چوما کرتی تھی، حضور کے قدم کو چومنے کی وجہ سے رب نے ایک پتھر جتنی شان نہیں دی، فرمایا میں تجھے جنت کا ٹکڑا ہی بنا دیتا ہوں۔ یہ شان ملی حضور کے قدموں کی وجہ سے، یہ شان ملی حضور کی برکت کی وجہ سے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، اور اگلے جمعے انشاءاللہ کعبہ شریف کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔